الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حاضرین گرامی، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب میں اس وقت یہ حکم ہوا کہ قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ پہلے سے یہ پروگرام میں طے نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید یہاں کے اساتذہ وغیرہ میں سے ہی کوئی ہوں گے اس پروگرام کے لیے۔ چلیے خیر، حسب حکم آپ کے سامنے حاضر۔ سورہ حدید کی یہ ایک آیت پاک ہے، 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کافی بار اس کا ذکر ہوتا بھی ہے۔ اعلموا، جان لو، یعنی خاص طور پر اللہ تعالی متوجہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو جان لیجئے، بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ کس چیز کو؟ انما الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے لعبن، سب سے پہلے یہ کھیل ہے، دس از اے گیم، یہ گیم چل رہی ہے، یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے۔ لعب و لہون، اور یہ لہو ہے، یعنی لہو کہتے ہیں جس کا کچھ فائدہ نہ ہو، ایسے کام جن سے کچھ حاصل نہ ہو، وہ لہو میں آتا ہے، یعنی جن سے فائدہ نہ ہو، نقصان اگر ہو کم سے کم فائدہ نہ ہو ان سے۔ لعب و لہو، کھیل ہے اور تماشا ہے۔ وزینت، اور یہ ہے زینت، یہ ہے چمک دمک، یہ ہے ڈیکوریشن۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر، فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اہنکار کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر تفاخر بینکم، تفاخر ہوگا کیسے؟ بند کمرے میں نہیں ہوگا، وہ یہ گھمنڈ اور یہ تکبر ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہوگا، ایک دوسرے کے مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہوگا۔ جہاں دکھایا جائے گا وہاں تکبر آئے گا، کسی انسانوں میں مختلف موقعوں پہ اس کے مختلف مواقع آئیں گے جہاں تکبر ہوگا، جہاں تفاخر ہوگا، جہاں اپنے آپ کو بڑا کرنے کا یا کسی بھی اینگل سے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا موقع آئے گا تو وہاں بڑا دکھائیں گے اپنے آپ کو۔ تو یہ دنیاوی زندگی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر مال اور اولاد میں کثرت۔ یہ دنیاوی زندگی کی خصوصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر مال اور اولاد میں کثرت، مال و اولاد میں کسی طریقے سے بس اس میں پھر کثرت۔
بعض تفاسیر اس کی ایسے ہیں کہ یہ سٹیج وائز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ سٹیج وائز ہے۔ بچپن میں سب سے پہلے انسان کھیل کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، کھلونے ہوتے ہیں، بچے کی زندگی ہی کھلونے ہی ہوتے ہیں۔ اتنا دکھ بڑے کو کسی بڑی چیز کے نقصان ہونے پہ، فوت ہونے پہ نہیں ہوتا ہے جتنے بچے کے چھوٹے سے کھلونے پہ اگر وہ چلا جائے، کہیں اس کا غبارہ پھوٹ جائے، کہیں اس کا کچھ چھوٹی سی چیز بالکل معمولی جسے ہم بڑے لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت معمولی، لیکن اس بچے کے دل پہ بہت گراں گزرتی ہے وہ چیز۔ اگر اس میں سے وہ جو بالکل کھیل ہے، کچھ نہیں ہے، اس سے کھیلنا ہے صرف، اگر ان میں سے کوئی چیز اس کی تلف ہو جائے، فوت ہو جائے، کہیں گم ہو جائے تو وہ بڑا دکھ ہوتا ہے اسے۔ اور بڑے ہو کر کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ وہ بچپن کی زندگی اگر وہ ہوتی جس میں کوئی غم، جس میں کوئی ٹینشن، وہ یہ ایسے کہنے کی فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں، ورنہ بچے کے لیے بھی ویسی ہے، بچے کے لیے بھی ایک چھوٹی سی چیز کی ٹینشن ویسی ہی ہے جیسے بڑے کے لیے پھر بڑی دوسری چیزوں کے لیے ہے۔ وہاں بھی اس کو ویسی ہی ٹینشن، ویسی ہی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اور زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ بڑا پھر مختلف اعتبار سے صبر کرنے کے طریقے بھی سیکھتا ہے۔ بہرحال لعب پہلی سٹیج بچے کی، اس کے بعد لہو تماشا، اس کے بعد تماشا کرنا، پھر تھوڑا تھوڑا جو ہی بڑا ہوتا ہے تو پھر تماشا۔ وزینت، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے سٹائل بنانے لیتا ہے، اپنی پرسنالٹی، اپنی ظاہری پرسنالٹی جو شکل و صورت ہے اس کو سدھارنا چاہتا ہے، اس کو سنوارنا چاہتا ہے، بار بار شیشے کے سامنے جانا چاہتا ہے۔ جو مرحوم شاعر حفیظ میٹھی صاحب نے کہا کہ کارزار عمل میں، اب وہ اس طرح سے کوئی شعر ہے، پورا یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، جس کا جوان آئینے کھانے میں رہ گیا، یعنی میدان عمل میں وہ قوم کس طرح آ سکتی ہے جس کا جوان جو ہے، یہ مفہوم ہے اس شعر کا کہ جس کا جوان، دوسرا مصرع ہے، جس کا جوان آئینے کھانے میں رہ گیا، وہ آئینے کھانے میں اب اپنے آپ کو صرف سنوارنے پہ رہ گیا تو پھر وہ میدان عمل میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ والی سٹیج آتی ہے، اور اس کے بعد والی سٹیج، جب یہ جوانی کی سٹیج آتی ہے، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے کی سٹیج کے بعد انسان جب آ جاتا ہے، پھر وہ مال وال کمانے لگتا ہے، پھر اس کی اولاد ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی توجہ ساری اس پر مبذول ہونے لگتی ہے کہ میرے اولاد، میرا مال جو ہے یا میری جائیداد جو ہے، میرا جو کچھ ہے وہ زیادہ اچھا دکھے، زیادہ بڑا دکھے، میرا مکان زیادہ اچھا دکھے، میری پراپرٹی زیادہ اچھا دکھے، وہ زیادہ اچھی ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں بڑی زبردست بنائی ہے اس نے پراپرٹی، اور پھر میرے اولاد جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں دنیاوی اعتبارات سے۔ اب یہی چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر کہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار، مثال اس کی ساری کی ایسے ہے، اب دوسری طرف سے جیسے بارش ہوتی ہے، کمثل غیث بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار جس سے کیا ہوتا ہے، کفار کہتے ہیں بیج چھپانے والے کو، کافر کے معنی ایک چھپانے کے ہیں، یعنی کفار یعنی جو کسان ہے وہ بیج چھپاتا ہے زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے وہ بیج چھپا دیتا ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ کھیتی ابھرے گی، یہ لہلہائے گی۔ اعجب الکفار نباتہ، اس کی نبات، اس کی نباتات جو اس کی فصل ہوتی ہے اس سے خوش کرتی ہے، ثم یہیج مصفرا، ثم یہیج فترہ مصفرا، پھر کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے زرد پڑنے لگتی ہے، پھر وہ زرد پڑنے لگتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، خشک ہو کر زرد پڑنے لگتی ہے، فترہ مصفرا، زرد ہونے لگتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر ایک وقت آتا ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ مثال اس دنیاوی زندگی کی ایسی ہے، ہم میں سے کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک، بڑا سندر سا، بڑا اچھا خوبصورت اس کی شکل و صورت سب کچھ جوانی میں، اس کے بعد بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہم میں سے کوئی ختم ہو جاتا ہے تو باقی بھی ہم سب چور چور ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارا دل چور چور ہو جاتا ہے۔ تو فترہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ بس یہ مثال رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے پھر خود ڈھونڈنے ہیں چیزیں، آپ اس کو کمپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں لیکن عذاب شدید ہے۔
اب دنیاوی زندگی کی پہلی مثال دی جس نے صرف اس اعتبار سے اس کو بسر کیا جو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے، لعب و لہو و زینت و تفاخر اور پھر مالا اولاد میں کثرت، اس اعتبار سے گزارا، تو آخرت میں عذاب شدید، اور پھر اگر اس نے اس اعتبار سے گزارا جس اعتبار سے رب کائنات نے خود فرمایا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت کے لفظی معنی ہیں، غفر کے لفظی معنی ہیں ڈھک دینے کے، یعنی جتنی بھی کوتاہیاں، جتنی بھی گناہ، جتنے بھی جو کچھ ہوں گے ان کو پردہ، ان کو ڈھک دے گا اللہ تعالیٰ، سامنے نہیں لائے گا۔ جبکہ ایسا ہوگا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا وَخَيْرًا، دونوں وہ دکھائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ ایسا ذلیل اور رسوا کرے گا کہ سب کے سامنے دکھائے جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کے لیے ایسا ہو کہ اس کو صرف پرسنلی اس کو دکھائے جائیں گے، لیکن دکھائے تو ہر کسی کو جائیں گے آیت کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، ڈھک دے گا، پردہ کر دے گا۔ وہ مشہور ایک شعر ہے عربی میں کہ اذا ما قال لربی اما استحییت عصیانی، وہ ایک غالباً کہتے ہیں حضرت احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص گیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ شعر پڑھنا، یہ گنگنانا یہ جائز ہے؟ اور اس کے بعد فوراً یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا، اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی۔ وہ کیا حالت ہوگی جب میرا رب مجھ سے کہے گا کہ کیا تجھے میری نافرمانی نے تجھے شرم نہیں دلائی، تجھے آر نہیں آئی، تجھے شرماتا نہیں تھا مجھ سے گناہ کرتے ہوئے؟ میرے بندوں سے جو میرے سامنے کچھ حیثیت نہیں رہا، ان کے سامنے تو تم گناہ کو چھپاتے تھے، لیکن مجھ سے نہیں چھپاتے تھے، میرے سامنے ایسے گناہ کر کے آ گئے سیدھے۔ میرا خیال نہیں تھا، میرے بندوں کا خیال ہوتا تھا، تمہیں ان سے تو چھپا چھپا کے کرتے تھے گناہ، لیکن میرا خیال نہیں ہوتا تھا، مجھے بندوں کے جیسے بھی تو نے وقت نہیں دی کہ ویسا بھی نہیں سمجھا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنا دفتر وغیرہ سارا بند کر کے گھر چلے گئے، کھڑکی لگا دی اور بار بار اس شعر کو پڑھ پڑھ کے رونے لگے، اور اس دن کام نہیں کیا۔ تو وہاں پھر کچھ لوگوں کے لیے مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ پردہ کر دے گا، مغفرت جو کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر کیا ہوگی؟ وہاں مغفرت ہوگی، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر سبقت کرنی ہے تو آج یہ ایک مسابقہ کا یہاں ایونٹ ہے، یہاں رزلٹ نکلے گا۔ تو اصل میں جو بچے آگے آئے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہم سب باخبر ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم میں سے جو کوئی بھی ہے، اگر ایک تصویر بنانا یہاں شروع کر دیں کہ ہر کوئی ایک تصویر بنا دے، ایک کسی جاندار یا بے جان ایک شکل بنا دے، ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہر کوئی ڈیفرنٹ شکل بنائے گا، مختلف شکل بنائے گا، یعنی ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک بنایا ہے، ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بڑھنا ہے آگے، اگر آپ نے مسابقہ کرنا ہے، کمپٹیشن اگر کرنا ہے، تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ملنے والی ہے اس کی طرف مسابقت کرو۔ وہاں ہوگا کیا؟ وہاں ہوگا کیا کہ اگر میرا بھائی ہے وہ اگر نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، میں اگر اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا تو حسد نہیں آئے گا، کیونکہ دوسری طرف سے مجھے پتا ہوگا کہ اگر حسد میرے دل میں آ گیا تو میں پیچھے ہو گیا اس سے، پھر آگے نہیں بڑھا، پھر اور پیچھے ہو گیا۔ دنیاوی مسابقے جو ہیں، دنیاوی کمپٹیشن ہے، وہاں کہیں نہ کہیں حسد بھی آ جاتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں باقی مختلف امراض لگنے کے خطرے ہیں، لیکن مغفرت اس اللہ کے لیے جو اخلاص ہوگا وہاں حسد نہیں آئے گا، وہاں آدمی کسی طریقے سے پیچھے رہنا چاہے گا، ہوگا یہ کہ اسے پتا ہوگا کہ نہیں، اس سے میں حقیقت میں اللہ کے سامنے آگے بڑھ جاؤں گا، اور اس کی طرف دوڑو، ور جنتن، اور اس جنت کی طرف، اس کی طرف سبقت کرو، ارضها کارض السماء والارض، جس کی وسعت کتنی ہے؟ جیسے زمین و آسمان کی وسعت ہے۔ وَإِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے ایمان لایا، وہ کچھ لوگوں کے لیے تیار کی ہی گئی ہے، وہاں جائیں گے ہی کچھ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو اس کی طرف تیاری، اس کی طرف بڑھو، اس کی طرف سبقت کرو۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ،
जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं उनके लिए तैयार की गई है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे वो अता करे कि कौन फिर मगफिरत की तरफ दौड़े। उसके भी अल्लाह ताला के कुछ उसूल हैं, वो अल्लाह ताला के उसूल हैं कि वो दिल में वो चीज़ अगर तड़प है, वो दर्द है, वो अल्लाह ताला से फिर इल्तिजाएं हैं, वो दुआएं हैं कि लगा दे इस की तरफ, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते देगा। यानी खुद बंदे ने अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। वो कल वो एक आई थी एक छोटी सी वीडियो, बस इसी पर ख़त्म करूँगा। वो मैंने स्टेटस भी रखी थी, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये इंग्लिश में है तो समझ में नहीं आई। एक छोटी सी बच्ची का वाकया, उसमें वो बताते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसकी तरफ फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। लेकिन अगला सेंटेंस आयत का दूसरा जो जुमला है वो है इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं उससे डराने वाला हूं, बाखबर करने वाला हूं। दौड़ो तो उसी की तरफ, लेकिन उससे डरा रहा हूं। अब ये अजीब बात है, वो एक बाप अपनी बेटी का वाकया सुनाते हैं कि छोटी बच्ची थी, उससे कोई गलती हो गई तो बाप ने थोड़ा घुर्रा के देखा, थोड़ा मूड चेंज किया कि ये क्या किया। यानी वो इशारों में ही उसे पता चल रहा था कि गलती हो गई और बाप नाराज हो गया और बेटी उठ के दौड़ने लगी। वो सोचने लगा कि दौड़ के अब दूर चले जाएगी, बाप से डर गई, दौड़ के आ गई और बाप की गोद में बैठ गई। अब जिसका डर था, जिसने डराया था, उसी की गोद में आकर उसे पता चला कि यहीं मैं सेफ हूं, यहीं मेरी पनाहगाह है। तो उस रब की तरफ जिससे डराया जा रहा है उसकी तरफ दौड़ो, वहीं पनाहगाह है। फिर वहां वो बैठी उसकी गोद में, अपने बाप ने गोद में बिठाया तो वहीं वो नींद पड़ गई उसको। यानी वही चीज जिससे वो डर रही थी उसी को अपना उसने मावा और मलजा समझा, महफूज पनाहगाह समझा उसी को। तो उस अल्लाह की तरफ वो भी 70 माओं से ज्यादा या बापों से ज्यादा वो प्यार करने वाला है बंदों से, तो उसकी मगफिरत की तरफ हमने सबकत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तरीके से हमें समझ अता करे और अपने आयात पर सही तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक दे और हम में से हर किसी को वो हक का रास्ता दिखा दे और उसी पर कायम दायम रखे और यहाँ इस दुनिया से हमें ईमान की हालत में ले जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका